السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت سے لوگ بہت سی دعائیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ بہت سا ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے حد یہ بات لکھی ہے کہ میرا اتنا ذکر کرو جتنا تم اپنے ماں باپ یا آباء و اجداد کا بھی نہیں کرتے، اتنا ذکر کرو۔ کوئی بھی اللہ کا نام لینا، کسی آیت کا ورد کرنا، وہ اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کو پکارنا، جو قرآن کریم میں 99 نام بتائے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت سے قسم کے ذکر کرتے ہیں یا وظیفے بھی کرتے ہیں، جن کی مرادیں پوری نہیں ہوتی اور جن کی بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے متعلق ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیے، دنیا کی کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ آپ رب العزت سے دعا کریں اور قبول نہ ہو۔ اب آپ میری اس بات سے اختلاف کریں گے، بھائی میری تو نہیں ہو رہی۔ جی، دعائیں سب کی قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ ان دعاؤں کے بدلے جو آپ نے دعا کی ہوتی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے، اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے، اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یوم القیامت میں جب نامہ اعمال میں آپ کا حساب کتاب کم ہو جائے گا، تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کی دعائیں کی ہوں گی، جو اللہ نے قبول نہیں کی ہوں گی، اس کے بدلے آپ کو ثواب حسنات عطا فرمائیں گے، نیکیاں عطا فرمائیں گے، تاکہ آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے اور آپ جنت میں جانے کے لائق ہو جائیں۔ کئی ایسے بھی لوگ ہوں گے جب وہ دیکھیں گے نا کہ ان کا پلڑا ہلکا رہا ہے، نامہ اعمال بھی اس طرح نہیں تھا کہ وہ جنت میں جا سکے، تو ناظرین وہ کیا ہوگا کہ جب ان کو دعائیں جو ان کی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا اس موقع پہ یہی تم نے دعا کی تھی اور تم دعا کرو اور میں قبول نہ کروں، تمہیں میں پیدا کرنے والا تمہارا میں رب، تو اس کے بدلے میں تمہیں یہ نیکیاں عطا کر رہا ہوں، تمہارے پلڑے میں ڈال دیے، اب تمہارے اتنے درجے بڑھ گئے ہیں، لہٰذا تمہیں اب اس جنت میں بھیجا جا رہا ہے، جنت کے اس دروازے سے۔ تو وہ بندہ خواہش کرے گا اس وقت کہ کاش کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اب ناظرین بات ہو رہی ہے دعائیں قبول ہونے کی، تو اب ذہن میں رکھیے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو جو نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ نماز کرنے کے بعد آواز میں، بلند آواز میں، یعنی چلانے میں نہیں، بلند آواز میں دعا کرنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اس نے دعا کرنا شروع کر دی تو اس کی آواز سے آپ نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کی آواز اب آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو جب اس نے دعا شروع کی تو اس نے دعا کیا کی؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اور جیسے اس نے یہ دعا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے اس بندے نے جو ہے وہ اللہ کے اس عظیم نام، یعنی جس کو آپ اسم اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ دعا کی ہے، اور جب اس کے ساتھ اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شخص یہ جو بھی دعا کرے گا اس جو ہے وہ اسم کے پڑھنے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے۔ کتنی بڑی بات ناظرین، اتنی بڑی بات۔ وہ ہمارے سارے مسلمان بھائی جو مشکلات میں ہے، دن رات دعائیں کرتے ہیں اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور دعا قبول نہیں کر رہی، آپ لوگ کیوں نہیں اس سے دعا کرتے؟ کیا آپ لوگوں کو کسی نے بھی اس دعا کے بارے میں نہیں بتایا کہ یہ دعا ہے؟ کیجئے نا اس کے بارے میں۔ اب یہ اس کی حدیث سنیے کہ احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرنا شروع کر دی، یہ جو دعا میں نے آپ کے ساتھ کی۔ ناظرین اب یہ دعا آپ کے لیے میں اسکرین پہ لا رہا ہوں، کائنڈلی مہربانی سے اس دعا کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس دعا کو یاد کر لیجئے، اور جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش آئے، آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں،
جہاں کوئی بھی ذکر کوئی بھی وظیفہ کام نہ کر رہا ہو، یہ والی دعا کیجئے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کیجئے۔ یہ لیجئے جی، یہ سن لیجئے جو اسکرین پہ آ رہی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے جی، بے شک ایک دفعہ پڑھ لیجئے یا 11 دفعہ پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف جو درود ابراہیمی ہے، اس کے بعد یہ دعا کیجئے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیے۔ یہ دعا ہے ناظرین، یہ کیجئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں کرتے، جو بھی پڑھتے ہیں وہ میری اجازت سے کرتے ہیں۔ تو اس دعا میں اثر دیکھیے۔ اب اس کے بعد ناظرین ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ایک اور جو ہے وہ ترمذی سے ہے، تو یہ ذرا سنیے یہ حدیث، یہ اس کے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو اتھینٹیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک اور صحابی ان سے جو ہے وہ ایک اور بھی مطلب روایت ہے، یہ میں اب آپ کو روایت بتا رہا ہوں۔ آپ کی اسکرین پہ بھی اب لکھا ہوا آ رہا جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ یعنی بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام ہے۔ ابو یعلا نے سری بن یحییٰ کے واسطے سے بنو تئی کے ایک قابل تعریف شخص کی حکایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھے اسم اعظم دکھا دیں، تو میں نے آسمان پر ستاروں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، یا بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اب دیکھیے یہ ہے ذو الجلال والاکرام۔ ترمذی میں معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یا ذو الجلال والاکرام کہتے سنا تو فرمایا تمہاری دعا قبول ہوئی لہٰذا مانگو آپ، یعنی تم نے دعا کے دروازے کھول دیے، اب مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ ناظرین بہت خاص چیز آپ کے لیے بتا رہا ہوں، کاش کہ آپ ان چیزوں پہ اپنے جو ہے وہ من و ان سے روح سے دل سے یقین کریں اور اس کا کریں، اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے آپ کے لیے بہتری کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دعا کو یاد کر لیں، اپنی حاجت سے پہلے، اپنی دعا شروع کرنے سے پہلے 1 دفعہ یا 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور یہ انشاءاللہ باذن اللہ اپنے ذہن میں سب سے پہلے یہ گمان بنائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ چلیے میں بھی دعا کرتا ہوں یا رب العزت پورے پاکستان کے لیے کہ یا رب العزت اس پاکستان کے لیے بہتری کر۔ میں 1 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اب میں یہ دعا کرنے سے پہلے اپنی دعا جو ہے اپنی حاجت پڑھنے سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یا رب العزت، اے میرے پیارے رب، ہمارے اس ملک جو کہ مدینہ کی ریاست کی طرز کا بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، یا رب العزت اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ ہمارے ملک کے حالات بھکاریوں سے بڑھ چکے ہیں، صرف 1 یا 2% 100 میں سے ایسا طبقہ ہے جو کچھ اچھی زندگی گزار رہا ہے، جس کے ذریعے آمدن بہت اچھے ہیں، باقی پورا ملک انتہائی مشکل میں گھرا ہوا ہے۔ ملک کے حالات، ملک کی سیاست، ہر میں اس قدر بے چینی پائی جا رہی ہے، اس قدر بے چینی جیسے کھلواڑ مچا ہوتا ہے، جیسے شیطان ہمارے ملک کی سیاست سے کھیل رہا ہے، کبھی کسی پہ الزام، کبھی کسی پہ الزام، کبھی کسی پہ الزام، کبھی کسی کی
یہ جی لیک آؤٹ ہو رہی ہے، کبھی کسی کی لیک ہو رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی کسی کی باتیں، کسی کی غداری، کسی کی مکاری، کسی کی کرپشن، کسی کی یہ، یا رب العزت قائد اعظم کے بعد، لیاقت علی خان کے بعد، ایوب خان کے بعد، یا میرے رب العزت اس ملک کو کوئی اچھا رہنما عطا فرما، وہ جس روپ میں بھی ہے، وہ جو بھی ہے، وہ عمران خان صاحب ہیں یا کوئی اور ہے، یا رب العزت میں نہیں جانتا، نہ یہ میرے ویور جانتے ہیں، یا رب العزت آپ جانتے ہو، یا رب العزت ایک ایسے دے یا رب العزت تاکہ اس ملک کی ترقی ہو۔ غریب جو عوام جو بڑی سخت طریقے سے پس رہی ہے، کیونکہ سب حکومتی معاملات جو ہیں وہ صرف سیاست میں چل رہے ہیں، ملک کے غریب کی کسی کی طرف کوئی کسی کا بھی خیال نہیں ہے۔ یا رب العزت رحم فرما دے، یا میرا مولا کریم رحم فرما دے۔ آمین کیجئے، سب آمین کیجئے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے میرے مولا کریم، جتنے بھی یہ ویورز اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جن کی جو حاجات ہیں، اس دعا کے صدقے، اس اپنے اسم اعظم کے صدقے، یا رب العزت ان سب کی حاجات بھی قبول فرما دے۔ اے میرے رب العزت، یا میرے مولا کریم، اپنے پاک حبیب کے صدقے اور حبیب کی بتائی ہوئی اس دعا کے صدقے، یہ آپ کے نام ہیں سارے، یا رب العزت ان کے صدقے ان سب کے، ہمارے سبسکرائبر کے دعائیں قبول فرما لے، سب کی آسان کر دیں منزلیں، اور ایمان عطا فرما دیں، ہمیں ایسا بنا دیں کہ آپ کو پسند آ جائیں، یا رب العزت۔ بس آپ نے ہمیں پسند کر لیا، آپ ہم سے راضی ہو گئے تو سب ٹھیک ہے پھر۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔